اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا وَلَقَدْ قاف کو پورا ادا کریں گے، دال کو ہلا کے ادا کریں گے، حروف کلکلا میں سے ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا آ کو ایک الف کے برابر، نا میں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، منہ میں واو ساکن پیچھے پیش واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ موسى الكتاب، تاکہ اوپر کھڑی زبر آ گئی، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وقفینا، الف پیچھے زبر ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وقفینا من بعدہ، من بعد میں دیکھیں نون ساکن کے بعد با آ گیا، تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے اور نون کی آواز کو میم سے بدل دیں گے۔ من بعدہ، ہی ہا کے نیچے کھڑی زیر ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ من بعدہ بالرسل وآتینا، آ کے اوپر دیکھیں کھڑی زبر آ گئی، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اور نا میں دیکھیں الف پیچھے زبر ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، حروف مدہ ہو رہا ہے، الف مدہ ہو رہا ہے۔ وآتینا عیسی ابن، عی میں دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ عیسی ابن مریم البینات، مریم البینات میں دیکھیں نون کے اوپر کھڑی زبر آ گئی، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَأَيَّدْنَاهُ، یاد میں دال کو ہلا کے نکالیں گے، حروف کلکلا میں سے ہے، اور نون کو لمبا کریں گے کیونکہ اوپر کھڑی زبر آ گئی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، بِرُوحِ الْقُدُسِ میں دیکھیں رو میں واو ساکن پیچھے پیش واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ بِرُوحِ الْقُدُسِ، قدس کیوں کیا؟ کیونکہ آگے تو آ گیا، وقف کی علامت، ٹھہرنا بہتر ہے، اپنا سانس بھی توڑ دیں گے اور آخری حرف کو ساکن بھی کر دیں گے۔ افکلما، الف پیچھے زبر الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ افکلما جاءکم، جاءکم میں دیکھیں الف پیچھے زبر الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ گئی ہے، مد متصل ہو رہا ہے، 2 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ جاءکم رسول، کم رسول میں دیکھیں میم ساکن کے بعد را آ گیا، اظہار شفوی کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے گا وہاں اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جاءکم رسو، رسو میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ رسولم، تنوین کے بعد دیکھیں با آ گئی ہے، ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے گا وہاں اقلاب ہوگا، اقلاب کا مطلب بدلنا، نون ساکن اور تنوین کے بعد جو نون کی آواز آتی ہے نا، جیسے یہاں پہ نون کی آواز ہے لام دو پیش لن، لن کے آخر میں جو نون کی آواز ہے ہم اس کو میم سے بدل دیں گے، لم بیما، ٹھیک ہے، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ لم بیما، کیونکہ اقلاب کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، بدل کے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لم بیما، الف پیچھے زبر الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ بیما، لا میں بھی الف پیچھے زبر الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ بیما لا تہوا، تہوا میں دیکھیں واو کے اوپر کھڑی زبر آ گئی، جیسے کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں کہ کھڑی زبر اور الف مدہ دونوں ایک قائم مقائم ہیں، دونوں کے بارے میں ایک ہی رول ہے، ایک جتنے ہی لمبے ہوں گے اور کھڑی زبر کے بعد بھی آگے والے کلمے میں حمزہ آ جائے یا اسی کلمے میں حمزہ آ جائے، مد متصل یا منفصل ہوگا۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ واو کے اوپر کھڑی زبر آ گئی اور کھڑی زبر کے بعد اگلے کلمے میں انفسکم کے شروع میں جو ہے وہ حمزہ آ گئی ہے، تو یہ والی حمزہ مد منفصل کی علامت ہے، 2 ڈھائی الف کے برابر لمبا کریں گے۔
تہوا، تہوا کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، تہوا انفسکم، میں دیکھیں نون ساکن کے بعد فا آ گئی، تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی ایسا ورڈ آ جائے جو نہ اظہار کے خاندان میں سے ہو. اظہار کے خاندان میں کتنے ورڈ ہیں؟ 6 ہیں. کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ٹھیک ہے. اور ادغام کے خاندان میں کتنے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ بھی نہ ہو، اور اقلاب کا با بھی نہ ہو. ان تمام کے علاوہ یعنی کہ 13 ورڈز کے علاوہ باقی ورڈ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا، چھپا کے پڑھیں گے. انفسکم مستکبرتم، مستکبرتم، آگے وقف کی علامت آ گئی، جیم ٹھہرنا بہتر، اپنا سانس توڑ دیں گے کیونکہ آخری حرف پہلے سے ساکن ہے، اگر ساکن نہ ہو تو اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں. ادھر صرف سانس توڑ دیں گے. انفسکم مستکبرتم ففریقا، ففری میں دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. ففریقا کذبتم، تنوین کے بعد کاف آ گئی تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ کوئی ایسا ورڈ آ جائے جو اظہار کے خاندان میں نہ ہو، ادغام کے خاندان میں نہ ہو اور نہ ہی با ہو بلکہ ان سب کے علاوہ ہو تو وہاں اخفا ہوگا، چھپا کے پڑھیں گے. ففریقا کذبتم، کذبتم، با کو ہلائیں گے کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے. کذبتم، تم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد واو آ گئی تو یہ جہاں پہ زا چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا، یہاں پہ نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ملا کے پڑھیں. اگر سانس ٹوٹنے کی وجہ سے غلطی سے اگر آپ یہاں پہ رک گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، وقف کر لیں، ویسے یہاں پہ ملا کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے. کذبتم وفریقا، کذبتم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد واو آ گئی تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے تو باقی سارے ورڈز جو ہیں وہ اظہار شفی کے خاندان میں ہیں، ظاہر کر کے پڑھیں گے. کذبتم وفریقا، وفری میں دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. وفریقا تقتلون، کان میں دیکھیں نون تنوین آ گئی اور تنوین کے بعد تا آ گیا جو کہ اخفا کے خاندان میں سے ہے، چھپا کے پڑھیں گے. وفریقا تقتلون، تقتلون میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. آیت مکمل ہوگی، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. اب اس آیت کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. صدق اللہ العظیم. جی تو بڑھتے ہیں اب اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا اور ہم نے بھیجے، پیدر پہ بھیجے، مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اس کے بعد رسول، ایک رسول نہیں، رسول کی جمع رسول، کے زیادہ رسول بھیجے. اس کے بارے میں علماء اکرام نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہاں سے بنی اسرائیل کو دی گئی تمام نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اس کتاب سے مراد موسیٰ پر جو کتاب اتری، اس کتاب سے مراد تورات شریف ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عہد مذکور کر لیے تھے. اور
ان میں سب سے اہم عہد یہ تھا کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا وغیرہ مراد ہے۔ آگے یہ آپ سورۃ مائدہ میں بھی پڑھیں گے۔ آگے انہیں بولا جا رہا ہے وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم کو بَيِّنَاتٍ کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ان کی مدد کیا کرتے تھے بروح القدس، روح قدس، جبرائیل امین، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ، اس سے کیا مراد ہے کہ اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء کرام آتے رہے، ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ یہ سب حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے، چونکہ ہمارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور اشاعت کی خدمت علماء اور بزرگان دین کو عطا ہوئی ہے۔ اور انہیں بنی اسرائیل کو کیا بولا جا رہا ہے؟ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں دی۔ ان نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھو اور برس زدہ کو جو ہے صحت دینا، مادر ذات جو اندھے ہوتے تھے، جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھے نکلتے تھے، ان کو صحت دینا جو کہ بالکل ناممکن سا لگتا ہے، پرندوں کی صورت میں جان ڈالنا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ مراد ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح کے ذریعے اس کی مدد کی۔ روح قدس سے حضرت جبرائیل امین مراد ہیں، وہ روحانی ہیں اور ایسی وحی لاتے ہیں کہ جس سے دلوں کو حیات یعنی کہ زندگی ملتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبرائیل امین سفر و حضر میں کبھی بھی آپ سے جدا نہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض امتیوں کو بھی روح قدس کی تائید میسر ہوئی۔ چنانچہ حضرت حسان کے بارے میں ہے کہ جب حضرت حسان ممبر بچھایا کرتے، نعت شریف پڑھتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے۔ کیا دعا فرماتے؟ اللہم ایجدہ بروح القدس، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ آگے بیان ہوا ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اور جب کبھی وہ رسول آتے بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، ایسی باتیں لے کر، ایسے کام لے کر جو کہ تمہارے نفس نہ مانتے، جس کی خواہش جو ہے، جس پر پیروی کرنا تمہارے نفسوں کے لیے مشکل ہوتا، تمہاری جان کے لیے مشکل ہوتا، تو کیا تم لوگ کرتے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو پس ایک گروہ جھٹلا دیتا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور دوسرا گروہ ان انبیاء کرام کو شہید کر دیتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ پیغمبروں کی احکامات اور اپنی خواہشوں کے خلاف، پیغمبروں کو اپنے خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے اور موقع پاتے تو ان انبیاء کو قتل بھی کر ڈالتے، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام کو شہید کیا، یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی در پہ رہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، اور ان کے علاوہ آپ کو شہید کرنے کے طرح طرح کے فریب کرتے رہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احکام الہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہودیوں کا طریقہ ہے، اور جب کہ حکم الہی کے سامنے اپنے نفس کو کچل دینا کامل ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں قرآن کریم کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار انم فیصل۔